نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فاؤنڈیشن سے شجاع الدین شیخ آپ سے مخاطب ہے۔ الحمدللہ ہماری اس وقت یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے فیس بک کے ہمارے پیج پر، اور آج ہم بات کریں گے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کے حوالے سے۔ جو ہم طلبہ اور طالبات کو کتاب فراہم کرتے ہیں اس کا کچھ تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات حصہ اول اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ یہ ہماری لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ ریکارڈڈ بھی دیکھیں گے تو اس کا لنک بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اویلیبل رہے گا مزید اس کو فیوچر میں دیکھنے کے لیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب پاکستان کے سینکڑوں بلکہ ہزار اسکولوں میں لاکھوں کے قریب طلبہ و طالبات اس وقت اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سن 2010 سے جو قافلہ شروع ہوا، تقریباً 22 اسکول اور کوئی 2700 کے قریب طلبہ و طالبات، آج سن 2017 میں یہ تعداد 5000 اسکولوں سے بڑھ کر حکومت کے بھی کچھ اسکولز اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور طلبہ و طالبات کی تعداد کو 9.5 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ البتہ گزشتہ سالوں میں مختلف مواقع پر جو ہمارے سابقہ حصے شائع ہو چکے ہیں ان میں ویلیو ایڈیشن کا سلسلہ جاری رہا، اور اب جو کتاب آپ کے پاس اور میرے پاس اس وقت موجود ہے حصہ اول، اس میں بہت بہتری اللہ کی توفیق سے آئی ہے۔ ہمارے بہت سارے اسکولز وہ ہیں کہ جنہوں نے ریسنٹلی اسی سال 1-2 سال قبل ہمارے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور یقیناً کچھ اسکولز وہ بھی ہیں کہ جو برسوں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور اس وقت بہت سارے ٹیچرز، پرنسپلز بھی اور دیگر لوگ بھی اس لائیو ٹیلی کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کو سامنے رکھتے ہوئے اس حصہ اول کی جو خوبیاں ہیں اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو حصہ اول ہم اس وقت طلبہ و طالبات کے لیے فراہم کر رہے ہیں، اس میں قرآن حکیم کا تقریباً 5% حصہ شامل ہے۔ بالکل اگر شروع سے ہم آئیں تو اس کی ابتدا میں کچھ ابتدائی کلمات ہیں۔ صفحہ نمبر 4 اس وقت میرے سامنے ہے، جہاں مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات کی خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ آسان ترجمہ اور اہم نکات لکھنے کے لیے بچوں کو ہم نے بلینک پیجز بھی فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح پیغمبروں کے واقعات کو اولاً بچوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے شامل کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اہم بات جو اس ریسنٹ ایڈیشن میں ہم نے شامل کی ہے وہ بہت سارے علماء کرام اور ماہرین تعلیمات کے تاثرات کے اقتباسات جو ہم نے شامل کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 اور 6 پر پاکستان کے جتنے معروف مکاتب فکر کے علماء ہیں ان کے کامنٹس بھی اور چند اداروں کے کامنٹس بھی ہم نے شامل کیے، اور یہ اقتباسات ہیں۔ ظاہری بات ہے مکمل ان کے جو تاثرات ہیں وہ ہمارے پاس آفس میں اویلیبل ہیں، ہم آپ کو فراہم بھی کر سکتے ہیں اور وہ حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 7 میرے سامنے جہاں فہرست مضامین ہے، پہلے حصے میں ہم نے کیا کچھ شامل کیا۔ بالکل ابتدا میں صفحہ نمبر 8 پر قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہم نے بیان کی۔ قرآن حکیم کی تلاوت کی اہمیت، قرآن حکیم کے بارے میں کچھ معلومات، ایسی معلومات کی جو بڑے بڑے حضرات کو بھی معلوم نہیں ہوتی، وہ اس پہلے حصے میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں 3ری جماعت میں۔ عام طور پر ایک ہی بات عرض کر دوں، قرآن حکیم کی آیات کی تعداد عام طور پر معروف ہے کہ وہ 6666 ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن حکیم کی آیات کی تعداد 6236 ہے، اور صفحہ نمبر 8 پر آپ اس کو چیک کیجئے گا۔ یہ ہم 3ری کلاس کے بچوں کو الحمدللہ حصہ اول میں کریکشن بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کی تجوید کی اہمیت، یہ ترجمہ قرآن کا سلیبس ہے مطالعہ قرآن حکیم، لیکن تجوید یعنی قرآن حکیم کو درست پڑھنے کے قابل ہو جانا، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس پر بھی ہم نے کچھ آپ کو نکات اور پوائنٹس پرووائڈ کیے ہیں۔ فہم قرآن اور اس کی اہمیت، یعنی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی اہمیت۔ اسی طرح کچھ اہم ہدایات طلبہ کے لیے تاکہ اس مطالعے کے دوران وہ اپنے آپ کو کوئی عالم نہ سمجھ بیٹھے خدا نہ خواستہ، بلکہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے جو اس کے سامنے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ایسی چند ہدایات صفحہ نمبر 10 پر ہم نے دی ہے۔ اس کے بعد فہرست مضامین جو میرے سامنے ہے صفحہ نمبر 7 پر، اگر آپ نے کتاب کھول رکھی تو آپ کے پاس بھی ہوگی۔ صفحہ نمبر 11 پر سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر ہم نے 6 پیغمبروں کے واقعات کو شامل کیا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ ان 6 پیغمبروں کے واقعات اور ان سے متعلق جو چند آیات قرآنی وہ سلیبس میں اس پہلے حصے میں شامل کی گئی۔ پھر اب جو نیا ایڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے سورۃ الصافات کو ہم نے اس میں شامل کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں بھی کئی پیغمبروں کے واقعات کو مختصراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی آخری 10 صورتوں کو شامل کیا گیا اس پہلے حصے میں۔ البتہ پہلی صورت ان آخری 10 صورتوں میں سورۃ الفیل ہے، اور فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، تو پہلے ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا، اور پھر سورۃ فیل بچوں کو ہم نے پڑھائی ہے، اور یوں آخری 10 صورتیں اس پہلے حصے کے آخر میں شامل کی گئی۔ مزید برآں بہت سارے لوگوں کی طرف سے تقاضا بھی تھا اور ہمیں بھی اس کا احساس تھا
کہ جہاں دیگر اور پیغمبروں کا تذکرہ آ رہا ہے تو ہمارے پیغمبر امام الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. گو کہ پورے قرآن میں انہی کا تذکرہ بار بار ہمارے سامنے آتا ہے. البتہ ہم نے ایک چیپٹر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کتاب کے آخر میں شامل کیا ہے تاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت بنیادی باتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بلند کے بارے میں بہت بنیادی باتیں بچوں کو ہم ابھی ابتدا سے سمجھا سکیں. اسی طرح میرے سامنے فہرست مضامین میں صفحہ نمبر 156 ہے جہاں مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں اور آپ غور کیجئے گا, میں بعد میں ذکر بھی کروں گا اس کا انشاءاللہ تعالی. حتی الامکان کوشش کی کہ ذرا بھی کوئی لفظ ذرا سا بھی مشکل محسوس ہو اس کو لسٹ میں شامل کیا جائے. ان کو الفابیٹیکل آرڈر میں حروف تہجی کے اعتبار سے چیپٹر وائز ہم نے شامل کیا اور معروف اردو کی جو ڈکشنریز ہیں ان میں سے آسان معنی شامل کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ فلاں لفظ اس کتاب کے کس صفحے کی کس پیراگراف کی کس لائن میں آیا ہے. یقیناً اس سے زیادہ کچھ آسان کرنا ممکن نہیں ہو سکتا. اور بالکل آخر میں اس پورے سلیبس یعنی 7 حصوں میں یہ نصاب مکمل ہوگا انشاءاللہ, جو عام طور پر ہم کلاس 3 سے شروع کرتے ہیں تاکہ کلاس 9 تک آ کر وہ مکمل ہو. وہ 7 سالوں کی اسکیم کیا ہے, حصہ اول سے حصہ ہفتم تک یعنی 7 حصے, وہ صفحہ نمبر 168 پر آپ کو دیا گیا. یہ سب کچھ اس ایک پہلے حصے میں ہے جس میں تقریباً جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم کی جو کوریج ہوگی وہ تقریباً 5 یا 6% ہوگی اس پہلے حصے میں. اب میں چاہتا ہوں اس کتاب میں ہم اندر داخل ہوں اور کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں. درمیان میں سے مثلا میرے سامنے اس وقت جو موجود ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے اور ہر قصے کو ہم پہلے جب پڑھاتے ہیں تو اس تعلق سے پہلے پیغمبر کے اس واقعے کی کچھ تفصیل بیان کرتے, پھر متعلقہ آیات اس واقعے سے جو متعلق ہوتی ان کو پڑھایا جاتا ہے. یہ ترتیب کس طرح چلتی ہے اور ایک لیسن میں اگر میں شعیب علیہ السلام کے قصے کو کہوں تو یہ پورا ایک لیسن ہے. کیا کچھ ایک لیسن میں شامل ہوتا ہے, آئیے تھوڑی صفحہ نمبر ہے 76, یہ حصہ ہے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ طالبات کا جو لکھا حصہ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں آج, اور اس کا صفحہ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ السلام. اگر آپ دیکھیں گے 2 پیجز پر ہم نے اب کچھ ہیڈنگز دے کر سادہ انداز میں یہ مواد جو ہے کئی کتابوں سے بچوں کی سطح پر پیش کرنا, یہ ساری محنت اس کے پیچھے موجود ہے. درمیان میں آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 77 پہ درمیان ہم نے احادیث کو بھی شامل کیا. ہر لیسن وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے جو اس کے متعلق, جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول میں کمی کیا کرتی تھی تو ناپتول کی کمی کے بارے میں ایک حدیث کو ہم نے صفحہ نمبر 77 پر نقل کیا. البتہ آپ اگر صفحہ نمبر 77 کے آخر میں دیکھیں ایک اور اہم بات آپ کو دکھائی دے گی جو کہ لکھی ہے عملی بات. عمل کوئی ماڈل ویلیو ہوتی ہے, کوئی کام کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے, کسی کام سے بچنے کے حوالے سے گفتگو, تاکہ وہ جو ایک ذہنی تربیت اور عملی اور جو پیغمبر جن کا واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے ان کے علاقے کو ہم ہائی لائٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. شبیہ دیا گیا اس کی نیچے پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہاڑی علاقہ ہے یا کوئی جنگلات ہے. اس کی وجہ کیا ہے, شعیب علیہ السلام کی قوم ایک ایسے علاقے میں آبادی جہاں جنگلات تھے یا بکثرت درخت موجود تھے, تو ایک اس کا اشارہ دینے کے لیے اس طرح کی پکچر ہم نے یہاں پر استعمال کی جو اور قصوں میں بھی استعمال کی گئی ہے. پھر آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 79 79 جسے ہم کہتے ہیں اردو میں, یہاں شعیب علیہ السلام کے قصے سے متعلق سورۃ الاعراف کی چند آیات ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 رنگوں کو ہم نے استعمال کیا. اس کی حکمت کیا ہے کہ بڑی آیات کو علیحدہ کر کے پڑھنا, ویسے لوگ کہتے ہیں توڑ کر پڑھنا اچھا نہیں لگتا, علیحدہ کر کے پڑھنا آسان ہو. اگر گرین کلر میں لکھا ہوا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ تو اس کا ترجمہ بھی گرین رنگ میں ہی دیا گیا ہے اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف, تو یہ ان 2 رنگوں کا حاصل ہے. اور اس میں آپ سے گزارش کروں گا ٹیچرز بہت توجہ سے سنیے گا, یہ ترجمہ قرآن کی کلاس ہے, یہ تجوید ناظرہ کی کلاس نہیں ہے. چنانچہ یہاں متن جب پڑھا جائے ٹیچر خود پڑھائیں, بچے ایک دفعہ دہرا لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ان کی تجوید درست کرانے اس کلاس میں بیٹھ گئے تو پھر ترجمہ قرآن نہیں ہو سکے گا. تو اس کو فہم قرآن کی کلاس کے طور پر ہی لے کر چلیں. اس بات کو ہم نے اپنی ڈیمو کلاس میں جو ہماری DVDs میں بھی اویلیبل ہے, ہماری گوگل ڈرائیو کا لنک ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے, پرووائڈ کیا بھی گیا ہے, وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے باقاعدہ بتایا ہے کہ متن اس طریقے سے پڑھایا جائے. مثلا متن سے مراد قرآن کا متن, قرآن کا ٹیکسٹ ہے. اگر وہ ایک دفعہ پڑھایا جا رہا ہے تو ترجمہ 2 یا 3 دفعہ دہرایا جائے تاکہ ترجمہ اردو میں ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ سکے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں, ایک ہیڈنگ ہے
ہر لیسن میں ہم نے اس کو استعمال کیا اور کوئی علمی، تاریخی یا دلچسپی کا نقطہ ہم اس میں بیان کرتے ہیں. مثلا اس صفحہ نمبر 79 پر کیا آپ جانتے ہیں میں لکھا ہے قبیلہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا جو ان کی بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے. اب یہ تاریخی معلومات کی ایک بات ہے. ایسے بھی نقطے ہم نے کیا آپ جانتے ہیں کہ عنوان سے بار بار اس پوری کتاب میں مختلف حصوں میں دیے ہیں. اس کے بعد صفحہ نمبر 80 اگر آپ دیکھیں پھر وہی قرآن کا ایک ٹیکسٹ اور ترجمہ موجود ہے. یہ ایک اور لیسن ہے. صفحہ نمبر 81 اگر آپ دیکھیں 81 یہ بلینک پیج ہے اور ہم نے اس کو شعوری طور پر انٹینشنلی شامل کیا ہے. اس کے ٹاپ پر لکھا ہوا اہم نکات. صحیح لفظ جیسے اہل علم فرماتے نکات ہے، میں نے نکات بھی کہہ دیا، میں نکات بھی کہہ رہا ہوں. بہرحال اہم نکات کا مقصد کیا ہے؟ کوئی لفظ مشکل لگا بچوں کو تو ٹیچر نے وہ لکھوا دیا تاکہ ان کی رائٹنگ اسکلز بہتر ہو جائیں. کوئی لفظ ایسے جو بار بار قرآن میں آتا ہے اس کا ترجمہ لفظ کا پورا ترجمہ نہیں، لفظ کا لکھوا دیا تو بچے شاید یاد کر لیں. اسی طرح ٹیچرز کو سمجھتے یا سمجھتی ہیں کہ یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، ڈیٹیلز ہیں یا تشریح کے بڑے اہم پوائنٹس ہیں، وہ ڈکٹیشن کرا دیں یا بورڈ پر لکھ دیں اور بچے اس میں یہاں پر نوٹ کر لیں. کبھی کو تاریخی مقامات کے پکچرز بچے یہاں پر پیش کر دیں گے. بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ایک ٹیچر نے لکھوایا دل کی بیماریوں کا ذکر آتا ہے نا، تو کہیں قرآن حکیم میں بھی ذکر آیا تو ٹیچر نے بچوں سے کہا بھی دل بنائیے، تو بچوں نے دل بنایا. کہا دل کی بیماریاں لکھیے تو ان کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دل میں درد ہو جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ٹیچر نے کہا پھر دل بنائیے، پھر بچوں نے دل بنایا. پھر کہا لکھیے. کہا جی کیا لکھیں؟ کہا دل کی بیماریاں. تو بچوں نے کہا وہ تو ہم نے لکھ لی. تو ٹیچر نے کہا نہیں، دل کی بیماری تکبر بھی ہوتی ہے. دل کی بیماری جو تکبر شیطان میں پیدا ہوا تھا، دل کی بیماری حسد بھی ہوتی ہے، دل کی بیماری بغض بھی ہوتا ہے، دل کی بیماری کینہ بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح بہت سارے کام ہیں جس بلینک پیج پہ کیے جا سکتے ہیں اور بہت سارے ٹیچرز ماشاءاللہ کرا رہے ہیں. میں ایک ہی لیسن میں رہ کر یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. صفحہ نمبر 82 پھر ایک اور سبق ہے، سورہ ہود کی آیات کو شامل کیا گیا. صفحہ نمبر 83 بلینک پیج ہے. صفحہ نمبر 84 اگین سورہ ہود کی آیات چل رہی ہیں. صفحہ نمبر 85 سورہ شعراء کی آیات شامل کی گئی اور کچھ حصہ بلینک پیج کے طور پر بھی دیا گیا. اور پھر صفحہ نمبر 86 پر جا کر شعیب علیہ السلام کے قصے کے تعلق سے سورہ شعراء کی آیات پھر دی گئی ہیں اور یہ لیسن مکمل ہوا. جب ایک لیسن یعنی ایک قصہ مکمل ہوا جس پہ اسباق آپ کے لیجیے 4-5 ہو گئے، جب یہ پورا قصہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اینڈ پر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 87 ہم دے رہے ہیں آپ کو علم و عمل کی باتیں. یہ کیا ہے؟ علم و عمل کی باتیں، اس سے مراد مورل لیسن جسے انگلش میں ہم کہتے ہیں. عام طور پر میں ایک اسٹوری سمجھی، اس کا یہ مورل لیسن سامنے آیا. اسی طرح چند آیات ہم نے سمجھی، کیا مورل لیسن سامنے آیا، کیا کوئی علمی نقطہ سامنے آیا، کیا کوئی عملی بات سامنے آئی، وہ ہم اس میں لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں چند اہم پوائنٹس کو. مزید پر آپ دیکھیے گا فار ایگزامپل پوائنٹ نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 87 پر. جی میں انٹینشنلی نمبرز بتا رہا ہوں، پیج نمبر بتا رہا ہوں تاکہ آپ فوکس کر کے فالو کریں اور جب یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ باقاعدہ کتاب کو کھولیے گا. صفحہ نمبر 87 علم و عمل کی باتیں پوائنٹ نمبر 2 لکھا ہوا ہے ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. آگے لکھا ہے سورہ ہود آیات 84 تا 85. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ ہود آیات 84-85 جو بچوں نے پڑھ لی ہیں ان میں یہ بات آئی تھی. وہ شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر آ رہا ہے. وہ لوگ تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے مگر ہمیں تو منع ہے. تو یہ اخذ ہوا ہے، یہ انفر ہوا ہے سورہ ہود کی آیات 84-85 سے. یہ ہے علم و عمل کی باتیں. اب اس سے مقصد کیا ہے؟ آئندہ بچے اور قرآن پڑھیں گے، اب ان کا ذہن کام کرنا شروع ہو جائے گا. ہمارے لیے اس میں کیا ہے، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے کہ اسکول میں ہوا سورہ آراف کی آیات پڑھا دی گئی، قصہ آدم علیہ السلام پڑھا دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد پشاور کا ایک اسکول کا واقعہ ہے اور وہاں پر ایک دن ٹیچر نے کہا کہ جس بچی نے کل نماز نہیں پڑھی تھی، ٹیچر نے کہا وہ آج کھڑا ہو جائے. تو 3 بچے کھڑے ہوئے، گریڈ 3 کے بچے اور بچیاں تھے اور ایک بچی کھڑی ہوئی. اس بچی نے ہاتھ کھڑا کیا اور پڑھ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ ٹیچر کے آنسو بہہ گئے اور انہوں نے ہمارے آفس میں کراچی میں فون کر کے بتایا کہ یہ آج ہوا ہے. یہ جو ذہن میں بیٹھ گیا بچی کے کہ وہ سوچ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قصہ تو میں نے پڑھ لیا، اب میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے یہ کہ جب غلطی ہو جائے تو میں شیطان کی طرف جسٹیفیکیشن نہ دوں، اڑنے کی کوشش نہ کروں، بلکہ غلطی کا میں اعتراف کر لوں اور اللہ سے توبہ کر لوں، اپنے معاملے کو درست کر لوں. یہ ہے مورل لیسن. یہ ہے جو چیزیں ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہماری ایکسرسائز شروع ہو جاتی ہیں جن کو اب ہم نے نام دیا ہے سمجھیں اور حل کریں. سمجھ کر بچے پھر حل کریں، یہ مقصود ہے ہمارے پیش نظر. اور آپ غور کیجئے، ابھی میں ذکر کروں گا ان ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے. بار بار وہ قرآن کھولیں، قرآن کے ترجمے کی طرف جائیں، بار بار قرآن کا ذکر ہو، بار بار ان کا ذہن قرآن کی طرف جائے. بس یہی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم سے ہماری مکمل طور پر ہم آہنگی ہوتی چلی جائے. ایکسرسائزز بہت ساری نوعیتوں کی آپ کو ہم نے دی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ شعیب علیہ السلام کے قصے میں کس کس نوعیت کی. پہلا کوشچن ہے درج ذیل جملوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ کس کا قول ہے. اللہ کا قول ہے
یا شعیب علیہ السلام کا قول ہے یا قوم کا قول ہے. بعض بچے بڑے شارپ ہوں گے، ان کو یاد تھا، وہ فوراً کر لیں گے. بعض کو جا کے دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، کھول کے کریں تاکہ بار بار وہ قرآن کو کھول سکیں. ایسے سوالات ہم نے کئی لیسنز میں پوچھے ہیں. کس کا قول ہے، اللہ کا یا شعیب علیہ السلام کا یا قوم کا؟ کبھی ہوگا کہ اللہ کا قول ہے یا فرشتوں کا قول ہے یا شیطان کا قول ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کے قصے میں تفصیل آتی ہے. اس کے بعد میرے سامنے صفحہ نمبر 88 ہے اور سوال نمبر 2 ہے، کالم الف کے ہر جملے کو کالم بے کے درست جملے سے لکیر لگا کر ملا. یہ کالمز کے اندر پوائنٹس دیے، ان کو میچ کرنا ہے. آسان سی بات ہے، لیکن مقصد ہے کہ جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ایکسرسائزز کی. کہا جاتا ہے نا کہ اسلامیات ہماری بہت پھیکے طریقے سے پڑھائی جاتی ہے، بہت خوش انداز سے پڑھائی جاتی. ہم نے چاہا کہ بچے باقی 8-10 سبجیکٹ بہت اٹریکٹیو انداز میں پڑھتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ میتھڈالوجی کے ساتھ پڑھتے اور سیکھتے ہیں، تو قرآن بھی اسی طرح سیکھیں. تو یہ کالم کو میچ کرنے والی ایکسرسائز ہے. نمبر 3، درج ذیل جملوں پر صحیح یا غلط کا نشان لگائیں. ٹرو فالس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی آپشن ہے سوالات کے اندر. نمبر 4، آئیے ہم اپنا جائزہ لیں. اس میں ہم 5 باتیں عام طور پر دیتے ہیں اور مقصد ہوتا ہے عمل کی طرف رجحان بڑھانا. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے ہاں نہیں کہا، بلکہ ہم نے ایک گریڈیشن دی ہے یا ہم نے بچوں کو ایک رینج دی ہے. وہ کیا ہے بھلا؟ جی ہاں. مثلا صفحہ نمبر 88 چوتھا سوال، پہلا سوال اس میں ہے، کیا ہم دوسروں کو ان کا حق پورا پورا دیتے؟ آپشن 4 ہم نے بچوں کو دیے، جی ہاں، یا کافی حد تک، یا بہت حد تک، یا ارادہ ہے. نہیں، بالکل نہیں دیے. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عمل میں بہتری ہے. اگر وہ آج نہیں کرا تو کم سے کم ارادہ تو کر لے. یہ ارادہ کرنا بھی نیکی کی طرف قدم بڑھانے کے مترادف ہوگا انشاءاللہ. نمبر 5، سوال نمبر 5 اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 89 پر، درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. آسان بات ہے، لیکن یہ گریڈ 3 عام طور پر ہم اس میں دے رہے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. ڈفرنٹ نائس بھی ہے. پھر سوال نمبر 6، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. ایک ایک 2 لائن، ہم نے 2 لائنز ویسے دے رکھی ہیں، ایک ایک 2 لائنز کے جوابات ہیں. مثال کے طور پر سوال نمبر 2 اس میں ہے. سوال نمبر 6 کے ذیل میں پوائنٹ نمبر 2 میں بدین قبیلہ کون تھا؟ ایک لائن میں اس کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، ذکر پہلے آ بھی چکا ہے. البتہ یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. پھر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 88 پر دوبارہ آئیے گا. یہ کونے کونے میں کچھ باتیں ہم نے دی ہوئی ہیں. لکھا ہوا ہے معلوم کیجیے. صفحہ نمبر 88 کے اینڈ پر لکھا تھا معلوم کیجیے. اللہ کی راہ میں ٹیڑھ تلاش کرنے والے، حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کے انجام پر افسوس نہ کرنے، اللہ کے عطا فرمائے ہوئے نفع اور رزق کی وضاحت اپنے اساتذہ کرام سے معلوم کرے. اب یہ پوائنٹس ٹیچرز کے پاس ٹیچر گائیڈ میں. اچھا میں بتاتا چلوں، آج جیسے ہم اس طلبہ کی کتاب پر آپ کے سامنے وضاحت پیش کر رہے ہیں یا اس کے الیبوریشنز پیش کر رہے ہیں، اسی طرح ٹیچرز کے لیے ہم نے ٹیچرز گائیڈ الگ سے تیار کی، جس کو ہم نے عنوان دیا رہنمائی اساتذہ. ہر پارٹ کے ساتھ ٹیچرز کے لیے رہنمائی اساتذہ الگ سے شائع کی گئی. اور جیسے آج یہ آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہم پہلے بھی سیشن کر چکے ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ رہنمائی اساتذہ کے عنوان سے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل بھی ہو جائے گا. تو ہم نے ٹیچرز کو بہت کچھ دیا ٹیچر گائیڈ میں، اور بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ کچھ پوچھیں، وہ ہو جو بک میں نہیں آ رہا سامنے، اور وہ ٹیچرز پھر ان کو بتائیں، چاہے تو بلینک پیجز پہ لکھ بھی دیں. ایک اور نوعیت کا سوال ہم نے رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر 89 کے اینڈ پر آئیے گا. لکھا ہے سوچئے، آپ اپنی عیدی اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتے تھے، جس پر آپ کے گھر والوں نے اس عیدی کو ان کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کو کہا، تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بچے کو سوچنے پر آمادہ کرنے والی بات ہے. سوچے تو صحیح بات پر بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ صفحہ نمبر 90 پہ آپ آئیے گا. دیکھیے لکھا ہے گھریلو سرگرمی، جس کو ہوم ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. مثلا یہاں پر جو گھریلو سرگرمی ہم نے دی ہیں 3، ہر دفعہ 3 دیتے ہیں عام طور پر ہم. اس میں دوسری کیا ہے؟ کسی صاحب علم سے پوچھ کر روزمرہ زندگی میں ناپتول میں کمی کی کوئی 5 مثالیں تحریر. ابھی صاحب علم کون ہے؟ کسی کے والد بھی ہو سکتے ہیں، بچے کے والدہ بھی صاحب علم ہو سکتی ہیں، یا خاندان میں کوئی صاحب علم ہو سکتا ہے، یا مسجد کے امام صاحب ہو سکتے ہیں، مسجد میں کوئی دیندار آدمی ہو سکتا ہے، خاندان میں محلے میں کوئی عالم دین ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. صاحب علم ہم نے اس کو لکھا ہے. اب کیا ہوگا؟ بچے جا کے پوچھیں گے. پہلے تو ماں باپ سے پوچھیں گے، تبھی تو گھریلو ایکٹیویٹی ہے، گھریلو سرگرمی. پھر ماں باپ بتا دیں، بہت اچھی بات، وہ کسی سرچ کر کے بتا دیں گے، معلوم کر کے بتا دیں گے. یوں گھر والوں کا بھی کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ بنے گا، کچھ نہ کچھ قرآن وہ بھی کھولیں گے، کچھ نہ کچھ وہ بھی انوالو ہوں گے. یہ بھی ہم چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے اس صفحہ نمبر 90 کے آخر میں لکھا ہے دستخط استاد مع تاریخ اور دستخط والدین یا سرپرست مع تاریخ. یہ پھر ایکسرسائز مکمل ہو، گھر والی بھی اس پہ سائن کرے، ٹیچر بھی سائن کرے، تو بچے کو بھی ہوگا کہ ہاں میرے بڑوں نے چیک کیا ہے، اس کو بھی کچھ موٹیویشن ملے گی. یہ ناظرین کرام ہر لیسن میں، تمام قصوں میں، تمام صورتوں میں
اس طرح پہلے قصہ، پھر قرآن حکیم کا متن اور ترجمہ، پھر علم و عمل کی باتیں، پھر ایکسرسائزز کا معاملہ، پھر علم پوچھیے، معلوم کیجئے، سوچیے، یہ ہر انداز سے آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے یہ ایکسرسائزز کا ہم نے اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، تو تھوڑا اس بک کے ہم آخر میں بھی چلتے ہیں، اور جب یہ تمام لیسنز آخری 10 صورتیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کیا آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ صفحہ نمبر 153 میرے سامنے 153، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنوان ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر سا پیراگراف، اور پھر آخری 10 صورتیں جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں، بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، ان میں بڑے خوبصورت انداز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نقطہ بیان ہوا، وہ ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 153 پر دیا ہے۔ اور یہ وہ باتیں جو کوئز پروگرامز بھی آپ کرا سکتے ہیں اپنے اسکول کے اندر، اس بک کی بیسس پر بھی، اور انفارمیشن جو دی گئی ان کی بیسس پر بھی، اور کلاس روم میں بھی اس سوالات جوابات کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 154 دیکھیں، شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزبان قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کس طرح نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، 9 بلکہ 11 کے قریب آیات اور ان کے ترجمے ہم نے آپ کو یہاں پر دیے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں سے چند باتیں، 10 احادیث ہم نے مختلف عنوانات کے تحت یہاں پر شامل کی ہیں۔ پھر اگر صفحہ نمبر 156 دیکھیں تو مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہر لیسن، جیسے سورہ فاتحہ ایک لیسن ہے، اس کے الفاظ جو بظاہر تھوڑے سے بھی ہمیں مشکل محسوس ہوئے، اس کو ہم نے الفابیٹیکل آرڈر میں یہاں پہ مرتب کیا۔ پھر معنی دیے گئے معروف اردو کی معروف ڈکشنری سے، اور پھر تیسرے کالم میں صفحہ نمبر 156 ہے، حوالے کے اندر صفحہ نمبر اور پیراگراف نمبر، ہیڈنگ نمبر بھی ہم نے دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صفحہ نمبر 156 سورۃ الفاتحہ پوائنٹ نمبر 10 پہ صالحین کا لفظ ہے تو لکھا ہے نیک، پرہیزگار، پاک دامن، پارسا، نیکوکار، برائی سے پاک۔ یہ اتنے ساری اردو کی وکیبلری بچے کی بڑھ رہی ہے، اور اردو کوئی چھوٹی زبان نہیں ہے۔ آج دنیا میں اردو بولنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اب تقریباً دنیا کی 5 ٹاپ موسٹ جو لینگویجز ہیں ان میں اردو شامل ہے، اور مسلم ورلڈ کا 1/3 حصہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہے، جو کروڑوں کی تعداد بنتی ہے، 50 کروڑ کے لگ بھگ، وہ اردو بولتے، لکھتے یا سمجھتے ہیں۔ تو اردو بھی ہماری اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی اس سے فائدہ ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل آخر میں صفحہ نمبر 168 ہے، جہاں ان 7 حصوں کی تفصیل بھی ہم نے دی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اب اس کو مرتب کیا گیا۔ حصہ اول سے حصہ پنجم تک مکی صورتیں ہیں، اور صورتوں کے نام بھی اور قصوں کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور آخری 2 حصے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ لیجیے جی، یہ ایک چھوٹا سا اوور ویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، مگر اس میں بہت ساری دلچسپی کی بات نہیں، یہ تو صرف ایک اوور ویو ہے۔ مقصود یہ تھا کہ کتاب ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے۔ کچھ وہ لوگ شاید یہ پروگرام یا یہ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ جو دیکھیں گے بعد میں، کہ جن کو بالکل نہیں معلوم ان کو بیسکس کا اندازہ ہو گیا، اور جو ٹیچرز ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب جو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ بک 1 آپ کے ہاتھ میں ہے، الحمدللہ وہ بہت سارے مراحل سے گزر کر اللہ کی توفیق سے بہت جامع انداز سے مرتب ہو چکی ہے، اور یقیناً ہمارے بہت سارے ٹیچرز پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، پارٹ 5 بھی پڑھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ساری خوبیاں، یہ اکثر خوبیاں ان کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ سعادت سمجھیں کہ اللہ نے ٹیچرز کو خاص طور پر توفیق دی ہے کہ اتنے عظیم کام میں ہم شریک ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور قرآن حکیم سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے مزید جڑے رہنے کی، اور اس کا مزید خادم بننے کی، اور اس کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں وہ تمام ساتھی جو اس مبارک کام میں علم فاؤنڈیشن کے تحت جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح وہ ہزاروں اسکولز اور وہ لاکھوں طلبہ و طالبات جس سلیبس سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے، تمام ٹیچرز کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور اس مبارک کام میں اپنی مزید نصرت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ قرآن کی خدمت کے لیے مزید قبول فرمائے، اور ان نسلوں کو جتنا قرآن پہنچ رہا ہے اللہ ہم سب کے لیے، تمام تعاون کرنے والے کے لیے اللہ، تمام تعاون کرنے والوں کے لیے اللہ انہیں صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔